السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں عمار اسلامک چینل۔ ہم اپنے چینل پر بہترین حکایتیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری حدیثیں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب قدیر ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک بہترین انمول تحفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ درود پاک کی شکل میں ہے۔ ہم اور آپ تمام ہی عاشقان رسول اپنے آقا پر درود پاک پڑھتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے، لیکن اس کے فائدے آپ سماعت کر لیں۔ ہم درود پاک پڑھتے ہیں، ایک حکایت کی شکل میں میں آپ کو درود پاک پڑھنے کی فضیلت آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ایک خاتون نے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا کہ میری بیٹی عذاب میں مبتلا ہے۔ وہ خاتون، وہ عورت حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اس نے اپنے خواب کو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا کہ میں نے اپنی بیٹی کو عذاب میں مبتلا دیکھا ہے، میں کیا کروں؟ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم صدقہ نکالو، یعنی خیرات نکالو۔ تو وہ عورت واپس ہوئی۔ اسی رات حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی عورت کی، اسی خاتون کی بیٹی کو خواب میں دیکھا۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹی ایک تخت پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے سر پر ایک نورانی تاج رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے بیٹی، تیری ماں نے تو اس کے خلاف کہا تھا۔ تو اس بیٹی نے کہا کہ میری ماں نے بالکل سچ کہا تھا، لیکن اسی روز ایک شخص قبرستان سے گزرا اور اس نے درود پاک پڑھ کر، ہم 70 لوگ عذاب میں مبتلا تھے، جب اس شخص نے درود پاک پڑھ کر اور ایصال ثواب بخشا تو اللہ رب العزت نے درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہم 70 لوگوں کو عذاب دوزخ سے آزاد کر دیا اور ہمارا داخلہ جنت فرما دیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ دیکھیں درود پاک پڑھنے کی فضیلت کیا، کتنی بڑی فضیلت ہوتی ہے۔ ہم اپنی زندگی کا اہم وظیفہ بنا لیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس کو اللہ رب العزت خود پڑھتا ہے، یعنی پڑھنے کا حکم بھی دیتا ہے اور خود بھی پڑھتا ہے درود پاک۔ اور ایک حکایت کی شکل میں درود پاک کی فضیلت اور سماعت کر لیں آپ حضرات۔ حضرت امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں یہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو اللہ کے رسول خواب میں دکھائی دیے، لیکن آپ نے ناراضگی ظاہر کی۔ وہ شخص دست بستہ عرض کرتا ہے، فدا کا امی وابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ آپ مجھے نہیں پہچانتے، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ تو یہ سرکار نے فرمایا، میں تجھے نہیں پہچانتا۔ کہا، یا رسول اللہ میں نے علماء اکرام سے سنا ہے کہ آپ اپنے ہر امتی کو اس کی ماں سے زیادہ پہچانتے ہیں۔ کہا، ہاں بالکل، علماء اکرام نے سچ کہا، لیکن کبھی تو نے درود پاک پڑھ کر اپنی یاد نہیں دلائی۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص بیدار ہوا اور اس نے اپنا وظیفہ مقرر کر لیا کہ ہر روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا تھا۔ جب کچھ دنوں کے بعد وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے تو سرکار نے فرمایا کہ اب میں تجھے پہچانتا بھی ہوں اور میں تیری قیامت کے دن شفاعت بھی کروں گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ذرا غور کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ یہ درود پاک پڑھنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے اور کتنا فائدہ مند ہے۔ اس درود پاک پڑھنے کی برکت سے رب قدیر ہمیں اپنا مخلص بندہ بنا لیتا ہے، کیونکہ اگر اس کے محبوب کو کوئی یاد کرے
تو وہ اسے یاد کرتا ہے، کوئی اس کے محبوب سے محبت کرے تو وہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم مجھے اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو تو میرے آقا کریم، میرے محبوب سے یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، اللہ تمہیں دوست رکھے گا، تمہیں دوست بنا لے گا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر تم چاہتے ہو کہ مجھ سے میرا خدا ناراض نہ ہو، مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے، تو تم اپنے آقا پر خوب خوب درود پاک پڑھا کرو، ان کی سنتوں پر عمل کیا کرو۔ اللہ سے دعا ہے مولا ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔